الصلاۃ والسلام کی ولادت پیر والے دن صبح کے وقت ہوئی، دوشنبہ کو آپ کی ولادت ہوئی، صبح کا وقت تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عجیب واقعات بھی رونما کیا۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنکر جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت گر پڑے، اور مجوس کا جو آتش کدہ تھا جس کے اندر وہ آگ جل رہی تھی، اور کئی سالوں سے کافی عرصے سے وہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ وہ فرماتی ہے کہ شام کے جو محلات تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت وہ روشن ہو گئے، اور جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی آپ کی والدہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجا تاکہ ان کو خوشخبری دی جائے کہ ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کا پوتا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب کو جب خوشخبری سنائی گئی وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام رکھنا عرب کے اندر اس سے پہلے مشہور نہیں تھا، لوگ یہ نام نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ نام سب سے پہلے عبد المطلب نے اپنے پوتے کا یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، تعریفوں والا۔ یہ نام ایسا ہے اس کو ہندو پڑھے گا تب بھی وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرے گا۔ یہ نام ایسا ہے عیسائی اس نام کو لے گا تب بھی وہ تعریف کرے گا، وہ تعریف نبی چاہے وہ تعریف کرے گا۔ کوئی آدمی سکھ ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کا نام لے گا بے اختیار اس کی زبان پہ حضور علیہ السلام کی تعریف خود بخود جاری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہی ہے کہ جو تعریفوں والا ہو، جس کی تعریفیں کی جائے۔ جب آپ نے محمد بول دیا آپ نے خود تعریف کر لی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پیر والے دن آپ کی ولادت ہوئی، صبح کے وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے 7ویں دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ختنہ کیا گیا۔ بعض روایات کے اندر سیرت کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں پیدا ہوئے کہ آپ کا ختنہ پہلے سے فطرتی قدرتی طور پہ ہو چکا تھا۔ آپ کا ختنہ نہیں کیا کسی نے، لیکن اللہ نے آپ کو پیدا ہی ایسا کیا کہ آپ مختون تھے، آپ کا ختنہ ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے وہ شہری ماحول سے اس کو نکال کر اس کو دیہات والے گاؤں والے ماحول کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ گاؤں اور دیہات کی جو زبان ہوتی ہے وہ صاف ستھری زبان ہوتی ہے، فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہوتی ہے، اس زبان کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور شہریوں کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اندر وہ مختلف زبانوں کی ملاوٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بچے وہ دیہات کے اندر گاؤں کے اندر پرورش پاتے ہیں وہ اعصابی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، اور شہر کے اندر پرورش پانے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اعصابی طور پہ، جسمانی طور پہ ان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی جو گاؤں دیہات کے اندر پلنے والے بچوں کے اندر قوت موجود ہوتی ہے۔ تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اس فائدے کے لیے تاکہ بچے کی زبان بھی جو ہے فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہو، زبان اس کی خالص ہو، اور اسی طرح وہ جسمانی طور پر مضبوط بھی ہو، اس فائدے کے لیے عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، اور وہاں سے دائیاں آیا کرتی تھی، وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ عرب کے اس دستور کے مطابق میرے گاؤں کے جتنی بھی خواتین تھیں وہ سب کے سب بچوں کو لینے کے لیے جو ہے وہ مکہ تشریف لائی۔ مکہ آنے کا ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جب ہم ان بچوں کو لے کے جائیں گے
ان کی پرورش کریں گے، ان کے ماں باپ ہمیں پیسے دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے، چیزیں دیں گے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ فرماتی ہے کہ جب ہم مکہ آئی بچے لینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عورت دیکھتی تھی وہ یہی کہتی تھی کہ اس کے تو والد ہی دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کی ماں اور اس کا دادا ہمیں کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ تو ہر ایک عورت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، لیکن آخر میں ہوا یہ کہ جتنی بھی عورتیں تھیں سب کو بچے مل گئے اور مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسی یتیم بچے کو لوں گی، اسی کو اپنے ساتھ گاؤں لے کے جاؤں گی، اس لیے کہ میں خالی ہاتھ واپس جانا پسند نہیں کر رہی۔ فرماتی ہے میرے والد نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی بچے کے اندر اللہ تعالی ہمارے لیے برکت ڈال دیں گے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا، ہمارے پاس ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، اور فرماتی ہے کہ قحط سالی کی یہ حالت تھی کہ میری چھاتیوں کے اندر دودھ ختم ہو جاتا تھا، اور اونٹنی کے اندر اتنا دودھ نہیں ہوتا اس کے تھنوں کے اندر کہ وہ میرے بچے کی بھوک اس سے مٹ جائے۔ رات بھر جو ہے وہ روتے ہوئے گزار لیا کرتا تھا، ہم اپنے بچے کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، فرماتی ہے کہ میری دونوں چھاتیاں جو ہے وہ بھر گئی، میں نے حضور علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور اس کے بھائی یعنی اپنے دوسرے بیٹے کو بھی جو ہے میں نے دودھ پلایا، اور اس دن میرے بیٹے نے جو ہے وہ خوب سکون کی نیند کی اور ہم نے بھی سکون کی نیند کی۔ اور اونٹنی کی طرف جب ہم بڑے دودھ دونے کے لیے، اس کے تھن جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے، اور عجیب کیفیت تھی جس سواری پہ میں جا رہی تھی۔ پہلے میری سواری اتنی دبلی اور کمزور تھی کہ میں قافلے کے اندر باقی عورتوں سے پیچھے ہوتی تھی، اور عورتوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب جب ہم واپس جانے لگی، اب حضور علیہ السلام اس سواری پہ سوار ہیں، تو فرماتی ہے کہ میری سواری سب سے آگے بڑھ گئی۔ عورتیں مجھے آواز دیا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی کہ تمہاری سواری کو کیا ہو گیا ہے، کیا تم نے اپنی سواری بدل دی ہے کہ جس کی وجہ سے تم ہم سب سے آگے نکل رہی ہو؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ سواری تو نہیں بدلی ہے، البتہ سوار اس کا بدل گیا ہے، سوار کے بدلنے سے اللہ نے اس کے اندر یہ برکت ڈال دی ہے۔ فرماتی ہے ہم گھر گئے، وہاں گھر کے اندر عجیب ہی ایک برکت تھی۔ ہماری بکریاں جب وہ چرنے کے لیے جاتی تھی، شام کو جب واپس آتی تھی، ان کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹا کرتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرواہے اپنی بکریاں چراتے ہیں، تم بھی اپنی بکریاں وہیں پر چرایا کرو۔ فرماتی ہے اصل بات گھاس کی یا چراگاہ کی یا چرواہے کی نہیں تھی، اصل بات اس بچے کی تھی جس بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ بھی جو ہے برکتیں ان کو عطا کر دی۔ حضور علیہ السلام نے لگ بھگ 5 سال حضرت حلیمہ کے پاس گزارے ہیں، اور حضرت حلیمہ نے تو تمام انوارات اور برکات کا مشاہدہ کر لیا کہ کتنے فوائد اس کی وجہ سے، کتنی برکتیں اور سعادتیں اس بچے کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور یہاں تک وقت آیا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا اور طائف والوں سے، حوازن والوں سے لڑائیاں ہو گئی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، حضور علیہ السلام کی رضاعی بہن تھی، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل ہو کر آئی۔ تو کچھ جو صحابہ تھے ان کی طرف سے شاید قیدیوں کے ساتھ تھوڑی سختی کی گئی، تو اس قیدی خاتون نے جو حضور علیہ السلام کی رضاعی بہن تھی، ان کا نام غالباً حذافہ تھا، شیماء کے نام سے جو ہے، شیماء کے لقب سے وہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی یعنی تمہارے اس پیغمبر کی میں بہن ہوں، رضاعی بہن ہوں۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ بوڑھی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس علامت کیا ہے، اس کے ثبوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگی بچپن کے اندر جب آپ کھیلا کرتے تھے ہمارے ساتھ، آپ نے میری پیٹھ پہ کاٹا تھا، تو وہ نشان آج تک موجود ہے۔ آپ نے میری پیٹھ پہ جس طرح بچے ہوتے ہیں، آپ اس کے منہ میں انگلی دے دو تو وہ ہاتھ کو کاٹ لیتے ہیں، تو فرمانے لگی کہ میری پیٹھ پہ آج تک وہ نشان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا، ان کو مرحبا کہا اور اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، بہت اعزاز اور اکرام کیا۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو باتوں کا آپ کو اختیار دیتا ہوں، اگر آپ اپنی قوم کی طرف، اپنی قبیلے کی طرف واپس جانا چاہتی ہیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، ہمارے پاس رہنا چاہتی ہے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو یہاں پر ہم رہنے دیں گے، آپ کے ساتھ محبتوں کا رویہ ہوگا، اعزاز آپ کا ہوگا، آپ کا اکرام ہوگا، آپ کا احترام ہوگا۔ وہ فرمانے لگی میں اپنی قوم کی طرف واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ اپنی بہن کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ بہن آئے اس کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، بہن آئے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، بہن آئے اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دیں، بہن آئے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ حضور علیہ السلام نے جب روانہ کیا تو کتابوں میں لکھا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مال اور دولت، بھیڑ بکریاں اور مختلف قسم کے مویشی اور غلام، نقدی پیسے وغیرہ اس کو دے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رخصت کیا اور بہت ہی محبتوں کا، احترام کا معاملہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی بہن کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ بہن ہے تو آپ اس سے ناراض ہو جائے، اس سے بات نہ کریں۔ بہن ہے اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، آپ اس کو پوچھتے بھی نہیں۔ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ ویٹر کو 100-200 روپے دے دیتے ہیں، لیکن بہن کے گھر میں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بہن کے گھر میں فاقے ہیں، ہم نے بہن کو بھی کچھ دینا ہے، اس کی بھی مدد کرنی۔ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بہنیں ہی انسان کو یاد کرتی ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ میری بہن کی شادی تھی تو میرا جو چچا تھا وہ میری بہن کے لیے جہیز کا سامان خرید رہا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ اتنا زیادہ سامان خرید رہے ہیں؟ اتنا زیادہ سامان خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہماری بہن ہے، ویسے بھی ہمارے گھر سے جا رہی ہے، یہ تو کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، یہ سامان آپ خریدیں گے یہ تو کسی اور کے گھر میں لے جائیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے چچا نے مجھ سے کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں کل کو جب میں مر جاؤں گا آپ مجھے دعاؤں میں یاد نہیں رکھو گے، یہی میری بیٹی، یہی میری بھتیجی، یہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ یہاں لاہور کے اندر ایک آدمی تھے، اس کے 4 بیٹے تھے غالباً، اور بیٹیاں اس کی کوئی نہیں تھیں۔ تو جب صبح کے وقت اس کے بیٹے کام پہ روانہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بیٹوں سے، وہ آدمی کہا کرتا تھا بیٹا، ہر ایک بیٹے سے کہا کرتا تھا بیٹا خیال سے جانا، سنبھل کے جانا، راستے میں اپنا بہت خیال کرنا، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے، آپ کی کوئی بہن نہیں ہے جو پھر آپ پہ روئے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہنیں جو ہے وہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہیں، بہنیں اپنے بھائی کو کتنا چاہتی ہے، بہنیں کتنی خیرخواہی کرتی ہے۔